السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RMT TV۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس اسٹوڈنٹس بیٹا کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہ سر ہم تیاری کیسے کریں، ہمیں کس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، اور پنجاب بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، پیپر آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے، مارکنگ کیسی ہوگی، مارکنگ ایزی ہوگی، لینئر مارکنگ ہوگی، کیا ہمیں مارکس مل سکتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے تو مجھے بورڈ سے، فیڈرل بورڈ کے چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے، خدا را ایک نمبر سے فیل مت کریں۔ آپ لوگوں نے ہزاروں بچے جو ہیں صرف ایک نمبر سے فیل کیے ہیں۔ خدا کی قسم، جب بچوں کو پیرنٹس کو پوچھیں، ان کو بچوں کو پوچھیں تو اس بچہ ایک ہی کہتا ہے، سر جی 1 نمبر سے فیل کر دیا، 2 نمبر سے فیل کر دیا۔ یہ بورڈ کے، فیڈرل بورڈ کے چیئرمین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را ان بچوں کا سوچیں۔ دیکھیں ساری چیز اپنی جگہ پہ ہے، 2 یا 3 نمبر تو گریس مارکس ہوتے ہیں، وہ تو ملنے چاہیے نا، وہ بھی نہیں مل رہے، کیونکہ پہلے تو ہم فزیکلی مارکنگ کرتے تھے جس میں ہمیں باقاعدہ طور پہ الاؤ کیا جاتا تھا 2 سے 3 نمبر بڑھا دیں۔ اب آن لائن مارکنگ میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ایک کوسچن جو ہے بیٹا یاد رکھے گا، آپ کا جو ایک پیپر ہے نا، وہ کم از کم پتہ نہیں کوئی 10 ٹیچر، پتہ نہیں کوئی 50 ٹیچر چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا کوسچن ہے آپ سمجھیں آپ کے پیپر اتنے ٹیچر چیک کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سوال کسی اور ٹیچر کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس حساب سے جب مارکنگ ہو کے آئے گی تو سوچیں پھر ہوگا کیا آپ کا پاس ہونا بنتا ہے یہاں پہ؟ او بھائی فیل ہیں آپ، یقین مانیے گا۔ کیا مارکنگ لینئر ہوگی؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، مارکنگ لینئر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپر آپ کے انتہائی ٹف ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، آسان نہیں ہے۔ اگر آسان وہ ہوتے نا تو سیکنڈ جو اینول ایگزام ہوا ہے پیچھے، اس کے اندر دیکھا جائے تو دیکھ لیں کیا ہوا ہے، پیپر بھی آسان تھا، مارکنگ پھر ویسے کی ویسی ایک نمبر سے ہزاروں بچے فیل ہو گئے۔ پنجاب کے اندر بھی، فیڈرل کے اندر بھی، پنجاب کے اندر جو بیڑا غرق کیا، یقین مانے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ پنجاب کے اندر 9 بورڈز ہیں، ہر بورڈ کا اپنا ایک مسئلہ ہے، اور کہیں مارکنگ گجرانوالہ کے پیپر جو ہے واہ کینٹ میں ادھر چیک ہو رہے ہوتے، ادھر حسن ابدال میں چیک ہو رہے ہیں، لاہور کے پیپر یہاں پہ چیک ہو رہے ہیں، ملتان کے یہاں پہ چیک ہو رہے ہیں، ہمارے پاس چیک ہو رہے ہیں۔ اب یہاں کے پیپر وہاں جا رہے ہیں چیک، حالانکہ وہاں کے لوگوں کا اور یہاں کے لوگوں کا بالکل جو ہے نظریہ چینج ہے، وہاں کے ٹیچر کا وہ ماننا بھی چینج ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیں کس کو کیا پڑھی ہے۔ آپ بچے سوچیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو پاس کریں گے؟ نہیں کریں گے یار، خدا کی قسم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لکھ کے آئیں، بھر کے آئیں، کیا گریس مارکس ملیں گے؟ جو فزیکلی مارکنگ ہوتی ہے نا، اس میں ٹیچر کچھ دے دیتے ہیں، وہ حالات کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اتنا بیڑا غرق پڑا ہوا، سسٹم خراب ہے، چلیں یار کوئی 1-2 نمبر دے دیں۔ لیکن جب آن لائن مارکنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، کس نے پیپر چیک کرنا؟ کوئی نہیں ہے۔ پیپر آسان آئیں گے؟ نہیں آ رہے بیٹا، یہ یاد رکھیے گا، پیپر مشکل سے مشکل ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، ایک کوالٹی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، وہ فائدہ ہے کہ آپ اپنا پیپر پورا لکھ کے آئیں، بھر کے آئیں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لازمی لکھ کے آئیں، کم از کم یہ چیز لکھ کے آئیں کہ کوئی نہ کوئی ٹیچر نمبر دے دیتا ہے۔ سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے، ٹک 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 چل رہا ہوتا ہے، مل جاتے ہیں نمبر، دے دیتے ہیں ٹیچر، دیکھتے ہیں اچھا یار کسی بچے نے کچھ لکھا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے تو نمبر دیں۔ تو یہ سب جو ساری چیزیں ہوں گی تو آپ خود اندازہ لگائیں، کیا اب 2024 کے پیپر کے اندر آپ کو گریس مارکس؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ پریکٹیکل کے بیٹا آپ کے پاس وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پریکٹیکل کا جو پیپر ہے وہ تو مشکل ہے، ٹھیک ہے، آن لائن مارکنگ بھی ہے، اوپر سے گریڈنگ سسٹم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس CGPA والا سسٹم بھی ہے، اور 40 نمبروں والا پاس کر دیا گیا۔ تو آپ سوچیں کیا یہ چیز آسان ہوگی؟ بیٹا بہت مشکل ہے، خدا کی قسم آپ کو پلان بنانا ہوگا۔ اب پلان کیسے کرنا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھے گا، جس کے لیے میں مین آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ پلان یہ کرنا ہے کہ بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھے گا، اب ایک دن میں 6 سبجیکٹ تو نہیں پڑھ سکتے نا، کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ 6 سبجیکٹ کو اپنے سامنے مائنڈ کے رکھیں گے نا تو آپ کا دماغ بند ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ دماغ آپ کہیں گے تیاری کہاں سے میں سٹارٹ کروں؟ اس کے لیے بہترین حل ہے کہ 5 جو کتابیں ہیں نا، اس کو اٹھا کے نا بالکل چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے، صوفے کے نیچے رکھ دیں، بس ایک کتاب اپنے سامنے رکھیں، باقی ساری سائڈ کر دیں۔ اب وہ جو ایک کتاب رکھی ہے نا، اس کے اندر سے ایک چیپٹر نکالیں، اس چیپٹر کو بس آپ کیا کریں، 2 گھنٹے دے دیں، اس کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ مارے، پھر دوسری بک نکالیں اور اس کو سائڈ پہ کر دیں، اور ایک دن کے اندر میکسیمم 3 بک سے زیادہ نہ کریں، ٹھیک ہے، 3 چیپٹر رکھیں۔ اب 3 دن جو ہے نا ایک کو پڑھیں اور 3 دن دوسری کتابوں کو پڑھیں، 6 دن ہو گئے، اور 7ویں دن جو ہے نا دونوں کو ملا کے ان کا ٹیسٹ دیں، ان کو لکھیں، بار بار لکھ کے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بورڈ نے آپ کا لکھا ہوا دیکھنا، بورڈ نے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کتنا اچھا وہ کیا لو یاد کیا یہ چیز، بورڈ نے لکھا ہوا دیکھنا ہے۔
اس سے ایک تو چیز ہوگا کہ آپ کی سپیڈ جو ہے نا اسٹیمنا بڑھ جائے گا, آپ کے ہاتھ نہیں تھکے گا بہت زیادہ کہ یار ٹائم ہوتا ہے نا لکھنا بہت جلدی ہوتا ہے, جب تک لکھیں گے نہیں اسٹیمنا نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ آپ کو یہ کہیں گے میں تھک گیا ہوں, میرا ٹائم شارٹ ہے, تو اس کے اندر 3 گھنٹوں کے اندر بھائی آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے, چاہے وہ 9th کا 10th کا جس 11ویں 12ویں جس مرضی کا اسٹوڈنٹس ہے, ٹھیک ہے, چاہے پنجاب فیڈرل بورڈ کے پی کے اور اس کے علاوہ سندھ بورڈ جہاں مرضی کا اسٹوڈنٹس ہے. اس لیے ان ٹیکنیکس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ان کے مطابق اپنی تیاری کریں. خدا کی قسم ابھی ٹائم موجود ہے, میں آپ کو بتاؤں ٹائم ابھی باقی ہے, ٹائم کر سکتے ہیں, آپ کے پیپر ہو سکتے ہیں. ایک بچہ سمجھتا کہتا ہے سر جی بالکل ڈگری نہیں ہو رہی, اب میں کیا کروں, میری سپلی آ گئی ہے, یہ چیز ہو گئی ہے. ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار میرے سے گیس پیپر لیں, میں آپ کو گیس پیپر دیتا ہوں, وہ تیاری کریں, انشاءاللہ آپ کا پاس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو سمجھتے ہیں کہ سر جی بس نہیں ہو رہا کیا کریں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی حل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو دوسرے بورڈ میں کر کے وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا ٹائم گزر چکا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس بھی کنڈیشن کے اندر ہے, جس بھی پوزیشن کے اوپر موجود ہے, تو آپ اس کے مطابق تیاری کریں. تو اس لیے یہ ساری صورتحال ہے. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو فالو کر کے یہ کام کیا, خدا کی قسم آپ پاس ہیں جی, اور انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. رمضان میں پیپر ہو رہے ہیں, خود سوچیں یار آپ کے رمضان میں ایگزام ہوں گے اور آپ کی کس طریقے سے گرمی ہوگی اوپر سے, اور یہ تمام چیزیں یاد کرنا کوئی آسان کام ہے بھائی؟ مشکل آپ کے لیے ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اس لیے دن رات کوشش کریں, پلان کریں, اچھے سے اچھا سوچیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ ایگزام میں ہوتے ہیں نا, تو جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کے اندر جو نیند آ رہی ہوتی ہے نا, جتنی مزے کی نیند اس ٹائم آتی ہے, اس ٹائم اس پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, آپ کو بہت مزے کی نیند آتی ہے. اور شیطان آپ کو مختلف طریقے سے ورگلائے گا, بتائے گا ایسے کر لو, یہ کر لو, لیکن آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. یقین مانیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ رات کو پڑھ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, پانی کی بالٹی رکھیں, اس میں پاؤں رکھیں اور رکھ کے کہتے نہیں تب بھی پڑھیں. اپنے آپ سے کہہ دینے کہیں کہ جی میں نے پڑھنا ہے, میں نے یہ نمبر لینے ہیں, انشاءاللہ آپ کے نمبر آئیں گے بیٹا. اور محنت کے بغیر جو نمبر کبھی نہیں آتے, یاد رکھیے گا. جو کچھ مرضی کر لیں, محنت آپ کو کرنی پڑے گی. جن کی 2 سپلیاں, جن کی 3 سپلیاں, ان کے لیے مشورہ ہے بھائی اپنا یہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجیے گا. اگر آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا, خدا کی قسم آپ کی سپلی آ جائے گی. اور جو کہ میرے لیے تو انتہائی شرمندگی کی باعث ہے کہ میرے بچے کی سپلی آ جائے. آپ کی سپلی میری سپلی ہے قسم کی, میں آپ کو سچ بتاؤں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے مقابلہ کرنا, یہ ساری کنڈیشن ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل, کوئی ذہن میں سوال آ جائے, ٹھیک ہے. مجھے فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے, لاہور سے بہت سے بچے رابطہ کرتے ہیں, پنڈی سے, اسلام آباد سے, ٹھیک ہے. اوورسیز سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس رابطہ کرتے ہیں, وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں, میں بتاتا ہوں. کوشش میری ہوتی ہے ان کو گائیڈ کیا جائے, ان کو بتایا جائے بیٹا یہ چیزیں ہیں, یہ ٹیکنیک, کیونکہ ہم 7 سال 8 سال سے میں مارکنگ کر رہا ہوں, پریکٹیکل لے رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کیا کیا چیزیں, کیا کیا کیسے کام کیا جائے, کس ٹیکنیک کے ساتھ کھیلا جائے, تب آپ کے نمبر آ سکتے ہیں. کیونکہ آپ ٹیکنیکلی اب چیزوں کو دیکھیں گے تب آپ کے نمبر ہے, ورنہ نمبر نہیں ہے. یاد رکھیے گا پہلے پرانی بک جو تھی رٹا لگا کے چلے جاتے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. SLO ایگزام ہے, یاد رکھیے گا SLO ایگزام ہے, یہ وہ والا ایگزام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے. اب تک کے لیے اتنا اپنا خیال رکھے گا, لیکن پھر بھی کوئی ذہن میں سوال ہو تو کمنٹس کر کے بتائیے گا, کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کا اپنا نام ہے. ہم ہیں تو آپ ہیں, آپ ہیں تو ہم ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو پاس کرے, کامیاب کرے رمضان کے صدقے, آمین.